بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بدرو، جس کے مصنف ہیں عبدالرب بھٹی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا یہ ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے اگر یہ عمل صرف میں اکیلا ہی کروں تو؟ ہرگز نہیں، رنگا ماتی بولا۔ اگر تم نے یہ عمل کرنے کی کوشش کی تو الٹا تمہیں نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ خونی مخلوق شگفتہ اور اس کے گھر والوں کی دشمن ہے، اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ یہ عمل اس کے گھر کا کوئی فرد ہی انجام دے۔ لیکن اس سے تو انہیں ہی فائدہ ہوگا، مجھے کیا حاصل ہوگا؟ بے وقوف، اس میں تمہارا اپنا بھی فائدہ ہوگا۔ اب زیادہ سوالات مت کرو، اپنی محبوبہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ عمل ساجد سے کروانا پڑے گا، ورنہ میرا قیمتی وقت برباد مت کرو۔ ناصر کے سوالات پر وہ ذرا تیز لہجے میں بولا۔ مان ناصر کی چشم تصور میں شگفتہ کا روشن چہرہ رقصاں ہو گیا۔ وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ چنانچہ اس نے فوراً حامی بھرتے ہوئے پوچھا، مجھے منظور ہے، لیکن یہ عمل مجھے، میرا مطلب ہے ساجد کو، کہاں اور کس جگہ کرنا ہوگا؟ ہاں، اب کی نا تم نے کام کی بات۔ رنگا ماتی یکدم خوش ہو کر بولا، یہ عمل کرنے کے لیے تم دونوں کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ تمہارے ہی محلے میں ایک پرانی کوٹھی ہے جو برسوں سے ویران اور غیر آباد پڑی ہے، جسے اب کوئی خریدنے کو بھی تیار نہیں۔ اسے اب اندھیری کوٹھی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اندھیری کوٹھی کے ذکر پر ناصر کے وجود میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ وہ اس ویران کوٹھی کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ برسوں سے ویران اور غیر آباد چلی آ رہی تھی، اس کے مالک کا بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ اس کوٹھی کے ساتھ عجیب و غریب اور محیر العقول واقعات منسوب تھے، بلکہ اس کی شہرت ہی انہی خوفناک واقعات کے باعث تھی۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کوٹھی میں کئی سال پہلے ایک قتل ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ لوگوں نے شام کو اس کے قریب سے گزرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ رات تو رات، دن میں بھی کوٹھی کے اندر اندھیرا اندھیرا سا نظر آتا تھا۔ شاید اسی لیے اس کوٹھی کا نام اندھیری کوٹھی پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوٹھی کے مالک نے کئی بار اسے فروخت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اول تو کسی نے کوٹھی خریدنے کی ہمت ہی نہ کی۔ جس کسی نے سستے داموں کے چکر میں پڑ کر اتنے طویل و عریض پلاٹ پر پھیلی کوٹھی کو خریدا بھی تو وہ اس کے اندر زیادہ عرصہ رہ نہ پایا اور عجیب و غریب حالات کا شکار ہو کر پاگل ہو گیا یا پھر بھاگ جانے کو ترجیح دی۔ بہر طور ناصر نے اس کام کی فوراً حامی بھر لی تو رنگا ماتی نے اسے تاکید کی کہ وہ پہلے ساجد کو رضامند کر کے یہاں لائے، پھر بعد میں وہ عمل بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ناصر لوٹ آیا۔ وہ اب ساجد کا منتظر تھا۔ ایک ہی محلہ تھا، اس لیے ساجد سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے رنگا ماتی کی بتائی ہوئی ساری باتیں اسے بتا دیں اور شگفتہ سے اپنی محبت کا تذکرہ گول کر گیا۔ ہاں یار ناصر، ہم واقعی شگفتہ کی وجہ سے آج کل بہت پریشان ہیں، مگر تمہاری باتوں سے تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ ہم آخر اس ویران اور اجاڑ سی خوفناک اندھیری کوٹھی میں کیسے عمل کریں گے؟ ساجد خوف زدہ سے لہجے میں بولا، ارے یار کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس خونی مخلوق کا ایک دن تم سب گھر والے شکار ہو جاؤ؟ ناصر نے اسے ڈرایا۔ ہاں یار، یہی سوچ کر میں پریشان ہو رہا ہوں۔ تو بس پھر آج ہی میرے ساتھ اس رنگا ماتی کے پاس چلو، وہ ہماری، میرا مطلب ہے تم لوگوں کی ضرور مدد کرے گا۔ اس نے بتایا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا اور تم لوگوں کی جان بھی ہمیشہ کے لیے اس خونی بدرو سے چھوٹ جائے گی۔ ساجد راضی ہو گیا۔ ناصر اسے فوراً رنگا ماتی کے پاس لے کر پہنچا۔ رنگا ماتی نے ساجد سے کہا، پورے 19 دنوں تک لگاتار تمہیں یہ عمل اس اندھیری کوٹھی کے اندر کرنا ہوگا۔ وہاں ایک کمرہ ہوگا جس کے اندر ایک قبر ہوگی۔ بس اس قبر کے قریب بیٹھ کر تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ رنگا ماتی نے یہ کہہ کر اپنے قریب رکھے ٹین کے بوسیدہ باکس کے اندر سے ایک انسانی کھوپڑی نکالی، جسے دیکھ کر ناصر اور ساجد کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کھوپڑی کو قبر کے اوپر رکھ کر یہ عمل پڑھنا ہوگا۔ رنگا ماتی نے یہ کہہ کر ساجد کو عجیب و غریب زبان میں وہ عمل رٹا دیا۔
الفاظ مشکل اور عجیب ضرور تھے لیکن بہت تھوڑے اور مختصر تھے، انہیں پورے 1 گھنٹے تک بار بار دہراتے رہنا تھا۔ پھر جب کھوپڑی سے دھواں اٹھنے لگے تو عمل ختم کر کے کھوپڑی کو دوبارہ تھیلے میں ڈال کر واپس چلے آنا تھا۔ رنگا ماتی نے آخر میں انہیں یہ تاکید بھی کی تھی کہ عمل کے دوران کچھ خوفناک اور ڈراؤنے مناظر یا آوازیں انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں گی، مگر ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ ان کا کچھ بگاڑ نہ پائیں گی۔ ہاں، اگر ڈر کر اس عمل کو ادھورا چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی تو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں رنگا ماتی کی باتیں اچھی طرح سے پلے باندھ کر وہ کھوپڑی ایک تھیلے میں ڈالے وہاں سے لوٹ آئے۔ ساجد نے اس کھوپڑی کو سنبھالنے کی ذمہ داری ناصر کو سونپ دی تھی۔ اندھیری کوٹھی کے مالک کا نام ملک شریف تھا۔ شہر کے وسط میں اس کا اپنا ذاتی 2 منزلہ مکان تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک بلڈر تھا، پلاٹ خرید کر اس پر مکانات، دکانیں تعمیر کرتا اور مہنگے داموں اسے فروخت کر دیتا۔ اندھیری کوٹھی در حقیقت اس کے مرحوم باپ نے کسی سے خریدی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد ملک شریف نے بھی اسے کئی بار فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے متعلق پر اسرار واقعات نے اس کی مارکیٹ ویلیو بالکل ہی ڈاؤن کر دی تھی۔ یوں بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق شہر بھر میں تقریباً 40 گھر اور کوٹھیاں ایسی تھیں جو کئی برسوں سے ویران اور اجاڑ پڑی ہوئی تھیں اور اپنے آسیب کی وجہ سے شہر اور بیرون شہر کے باسیوں میں شہرت رکھتی تھیں۔ انہیں کوئی خریدنے کی تو کجا راتوں کو قریب سے گزرنے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا۔ ملک شریف ایک ٹھیٹھ کاروباری شخص تھا۔ اس نے بارہا اس اندھیری کوٹھی کو اونے پونے فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اب تک کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ بالآخر ایک روز اس کی مراد بر آئی۔ کوئی رضوی صاحب تھے جنہوں نے اس اندھیری کوٹھی کے خریدنے کے لیے ایک روز ملک شریف سے رابطہ کیا۔ ملک شریف کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے معاملات طے کرنے کے لیے فوراً رضوی صاحب کو اپنے دفتر بلا لیا، تاہم وہ حیران بھی تھا کہ آخر یہ شخص اندھیری کوٹھی کو کیوں خریدنا چاہ رہا ہے۔ کیا اسے اس کی شہرت کے بارے میں علم نہ تھا؟ بہر طور اسے تو آم کھانے سے مطلب تھا، پیڑ گننے سے نہیں۔ ملاقات پر پتہ چلا کہ وہ طویل عرصہ بیرون ملک رہنے کے بعد اب یہاں اپنے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے تھے فیملی سمیت، اور یہاں وہ مٹھائی کا کارخانہ اور دکان کھولنا چاہتے تھے۔ یہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ کیا آپ واقعی اس کوٹھی کو خریدنا چاہتے ہیں؟ بالآخر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ملک شریف نے ذرا غیر یقینی سے انداز میں پوچھا، ارے بھائی، آپ کو بھلا کیوں شبہ ہے کہ میں اس کوٹھی کو نہیں خریدوں گا؟ رضوی نے حیرت سے پوچھا۔ ملک شریف نے دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچا کہ معاملات طے ہونے سے پہلے انہیں صاف اور سچی بات بتا ہی دینی چاہیے۔ یوں بھی یہ ایسی باتیں نہ تھیں جو رضوی کے علم میں نہ آتیں۔ چنانچہ ملک شریف نے جب انہیں اندھیری کوٹھی کی پر اسرار شہرت سے آگاہ کیا تو وہ بے اختیار ایک طویل کہکہا لگا کر بولے، ارے چھوڑیے ملک صاحب، آپ بھی کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نہ صرف اس کوٹھی کا سروے کر چکا ہوں بلکہ مجھے اس سے متعلق ساری افواہوں کا بھی علم ہے، لیکن میں آپ کی اس کوٹھی کو لینڈ کاسٹ ویلیو کی رقم ہرگز نہ دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اس کے بہت کم دام لگا رکھے ہیں۔ اس لیے آپ یہ خیال بھی ذہن میں مت لائیے گا کہ ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود میں اس کوٹھی کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور یوں آپ اس کے دام بڑھانے کی کوشش کریں۔ دراصل میں ایسی ہی جگہوں کو ان کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہی خریدنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رضوی کی صراحت سن کر ملک شریف سمجھ گیا کہ یہ شخص خاصا چالاک تھا۔ بہر طور اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اونے پونے داموں ہی صحیح، یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح کے مستاق اس نے بھی وہی دام بتائے جو پہلے سے طے کر رکھے تھے۔ پھر دونوں کے درمیان یہ معاملات طے پا گئے اور اب وہ اندھیری کوٹھی رضوی کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا، ہر طرف تاریک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ناصر اور ساجد نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ رنگا ماتی کی تاکید کے مطابق اس پر اسرار معاملے کی کسی کو ہوا بھی نہ لگے۔ دوسرے، یہ کام انتہائی ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ لگاتار 19 روز تک جاری رکھنا ہوگا۔ یوں ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ رات ٹھیک 1 بجے ساجد خاموشی کے ساتھ گھر کو باہر سے تالا لگا کر نکلے گا اور سیدھا ناصر کی طرف آئے گا، جو اس کا اپنے گھر کے باہر کھوپڑی والا تھیلا تھامے منتظر ہوگا۔ چنانچہ ساجد مقررہ وقت پر خاموشی سے باہر نکلا، دروازے کو تالا لگایا اور ناصر کے گھر کی طرف چل پڑا۔
اس کا گھر زیادہ دور نہ تھا، لہٰذا جب ساجد وہاں پہنچا تو وہ اس کا وہاں بے چینی سے منتظر تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں کھوپڑی والا تھیلا پکڑ رکھا تھا۔ چلیں؟ ساجد نے اس کے قریب پہنچ کر استفساریہ سرگوشی کی۔ چلو، جواباً ناصر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ ناصر کی تاکید پر ساجد نے ایک چھوٹی ٹارچ اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ دونوں دوست تاریکی کا حصہ بنے پر اسرار ہیولوں کی مانند اندھیری کوٹھی کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھنے لگے۔ اندھیری کوٹھی محلے کے آخر میں واقع تھی۔ آسمان صاف تھا، آخری تاریخوں کے چاند کے باوجود چمکتے ستاروں سے نزدیک تک کے فاصلے سرنگوں تھے۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں اندھیری کوٹھی کے بڑے سے پرانے چوبی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہاں سے تو دن کی روشنی میں بھی گزرتے ہوئے اگر کوئی اندھیری کوٹھی کا باہر سے نظارہ کرتا تو اس کی ویرانی اور بوسیدگی کو دیکھ کر دلوں میں ہیبت سی طاری ہونے لگتی تھی۔ یہ تو پھر رات کا نصف پہر تھا۔ دونوں کے دلوں کو نامعلوم سے خوف نے جکڑ لیا۔ وہ اپنے اپنے ارادوں کے جوش تلے یہاں تک تو آ گئے تھے، مگر اب اندر داخل ہونے کا تصور بھی ان کے لیے محال ہو رہا تھا۔ ناصر کے دل میں شگفتہ کو حاصل کر لینے کا پختہ عزم تھا، جبکہ ساجد اپنی چھوٹی بہن شگفتہ اور اپنے گھر والوں کو اس شیطانی مخلوق سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس اندھیری کوٹھی کی خوفناک اور آسیبی شہرت کی وجہ سے آس پاس کا علاقہ عرصے سے ویران تھا۔ دائیں بائیں اور عقب میں کئی سو گز کے رہائشی اسکیموں والے پلاٹ دور تک ویران تھے۔ کوٹھی 3-4 منزل سے کم نہ تھی۔ قدیم طرز کی اس کوٹھی میں پختہ اینٹوں سے زیادہ عمارتی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ ڈھلوانی چھت، محرابی دریچوں کے علاوہ 4 دیواری بھی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں سے ادھڑ چکی تھی۔ شکستہ گیٹ بھی نیم باہ ہو کر زمین میں دھنس چکا تھا، جس کا درمیانی خلا آدم گزار تھا۔ چلو اندر ساجد، ہمت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ مان ناصر نے اسے ٹہوکا دیا۔ یار ناصر، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ساجد نے مرتاش لہجے میں کہا۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھول گئے؟ رنگا ماتی نے کہا تھا کہ ہمیں اندھیری کوٹھی کے ویران اور اجاڑ ماحول سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آؤ پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں۔ ناصر نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور ساجد نے ٹارچ نکال کر روشن کی تو ناصر بلا دھڑک چوبی دروازے کے درمیانی خلا سے اندر داخل ہو گیا۔ ساجد کو بھی ہمت ہوئی اور پھر وہ بھی اس کے عقب میں داخل ہوا۔ احاطہ وسیع و عریض تھا، مگر یہاں جا بجا خورد و گھاس اگی ہوئی تھی۔ برگد اور نیم کے پیڑ بھی تھے، جن کی کئی شاخیں جٹاؤ کی طرح جھول رہی تھیں۔ کوٹھی کے مرکزی دروازے کی طرف جانے والی قدرے بل کھاتی ہوئی پختہ روش کی اینٹیں بھی جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں اپنے دھڑکتے دلوں پر قابو پاتے ہوئے دھیرے دھیرے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے کا ایک پٹ بالکل غائب تھا، جبکہ دوسرا اپنی جگہ موجود تھا، مگر اس طرح کہ ٹوٹ کر نصف گرنے کے انداز میں جھکا ہوا تھا۔ جب وہ دونوں ٹوٹے ہوئے مرکزی دروازے کے قریب پہنچے تو ساجد رک گیا اور لرزتی آواز میں ناصر سے بولا، میں تو واپس جا رہا ہوں۔ ناصر نے اسے جھڑکا، بے وقوف، حوصلہ کرو، بعد کی مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ ساجد نے دوبارہ ہمت باندھی اور آگے بڑھا۔ پھر دونوں ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ ٹارچ کا ہالہ اندر اجاڑ اور اکھڑے ہوئے پلستر والی دیواروں پر گردش کر رہا تھا۔ یہاں بھانت بھانت کا کباڑ بکھرا ہوا تھا۔ کچھ کمروں کے دروازے بھی نظر آ رہے تھے، جو زمین میں دھنسے ہوئے جیسے صدیوں سے بند پڑے تھے۔ ساجد اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کے ہالے کو دائیں بائیں اور نیچے اوپر گردش دے رہا تھا، اور تب اچانک روشن ہالے نے ایک بھیانک منظر کو واضح کیا۔ وہ ایک انسانی لاش تھی، جو کاٹ کباڑ کے اندر سے ابھرے ہوئے تیز نوکیلے اور زنگ آلود لوہے کے سریے میں پروئی ہوئی اس طرح جھول رہی تھی کہ لاش کے دونوں ہاتھ اور چہرہ نیچے لٹک رہے تھے، اور لاش کے پیٹ سے جدھر سریا پیوست تھا وہاں سے تازہ خون بہہ بہہ کر سیلن زدہ فرش میں جذب ہو رہا تھا۔ ساجد کے حلق سے تیز چیخ خارج ہوئی اور ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ ناصر بھی پریشان ہو گیا۔ دونوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ لاش کس کی ہے۔ وہ دہشت ناک منظر ناصر نے بھی دیکھا تھا اور ایک لمحے کو وہ بھی لرز گیا تھا، مگر ساجد کے مقابلے میں اس نے اپنے حواسوں پر فوری طور پر قابو پا لیا تھا۔ ڈرو نہیں ساجد، یہ کوئی جن بھوت نہیں ہے، ٹارچ اٹھاؤ، ناصر نے سرگوشی میں اس سے کہا۔ ساجد نے ہمت کر کے جھک کر ٹارچ اٹھائی
تو ناصر آگے بڑھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ لگتا ہے اسے موت کا شکار ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہے، وہ بڑبڑایا۔ ساجد کی خوف سے بری حالت ہو رہی تھی، ناصر بھی اندر سے دہشت زدہ تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پا رکھا تھا۔ نہ ناصر، یہاں سے فوراً بھاگ چلو، کہیں ہم اس لاش کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، ساجد نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ ناصر لاش کی طرف دیکھتے ہوئے پرخیال لہجے میں بولا، لگتا ہے یہ بد نصیب شخص اپنی موت آپ مرا ہے، اس نے ضرور ہم سے پہلے یہاں کسی بھی مقصد کے تحت اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی اور پھر دہشت زدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کی اور اس ابھرے ہوئے تیز نوکیلے سریے پر گر پڑا۔ ناصر کے ماہرانہ تجزیے پر ساجد کی کچھ ہمت بندی، تاہم اس کی پریشانی ہنوز کم نہیں ہوئی۔ وہ بولا، ناصر کچھ بھی سہی، یہاں ایک لاش موجود ہے، کم از کم آج کے وقت واپس لوٹ جانا چاہیے، بزدلوں والی باتیں مت کرو ساجد۔ ناصر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، یہاں کسی کو آنے کی جرت نہیں ہوتی، کون دیکھے گا یہ لاش، یہ ادھر ہی پڑی پڑی گل سڑ جائے گی، آؤ وہ قبر والا کمرہ تلاش کریں۔ ابھی سے ہی اگر یوں خوف زدہ ہو گئے تو آگے عمل کیسے کرو گے؟ پھر وہ دونوں باری باری سارے کمروں کے بوسیدہ اور ٹوٹے ہوئے دروازوں کے اندر جھانک کر دیکھنے لگے۔ اس پر اسرار عامل رنگاماتی نے انہیں اتنا ضرور آگاہ کر دیا تھا کہ جس کمرے میں قبر تھی وہ نیچے ہی کہیں واقع تھا، لہٰذا انہیں اوپر کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بالآخر ایک کونے والے کمرے میں وہ قبر نظر آ گئی، وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ قبر کی حالت بہت شکستہ تھی، اندر گڑھا بھی پڑا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کے اندر سے 3-4 موٹے موٹے چوہوں کی آمد رفت جاری تھی۔ ناصر نے فوراً اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھیلا کھولا اور پھر اندر ہاتھ ڈال کر سب سے پہلے ایک لالٹین نکالی، اس کے بعد رنگاماتی کی دی ہوئی کھوپڑی۔ یہ تم نے اچھا کیا لالٹین ساتھ لے آئے، ساجد نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے پورا 1 گھنٹہ عمل کرنا ہوگا، یہ ٹارچ کب تک کام کرے گی؟ ناصر نے جیب سے ماچس نکال کر لالٹین جلاتے ہوئے بولا۔ ساجد نے ناصر کے کہنے پر کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ کھوپڑی اٹھا کر قبر کے اوپر رکھ دی اور پھر دونوں ساتھ ساتھ قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ ساجد نے رنگاماتی کے بتائے ہوئے جملے اگلنا شروع کر دیے، وہ ہلکی آواز میں جملے دہرائے جا رہا تھا۔ ابھی اسے یہ پر اسرار عمل کرتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک باہر والے حال نما کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ ساجد عمل کرتے کرتے بری طرح چونکا تھا، ناصر بھی ڈر گیا۔ خبردار، ڈرنا مت، عمل جاری رکھو اور یہاں سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا جب تک کہ عمل پورا نہ کر لو، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ ایک شناسا آواز جیسے پردہ غیب سے ابھری، دونوں اس آواز کو پہچان گئے تھے جو اس پر اسرار عامل رنگاماتی کی تھی۔ وہ دونوں دہل گئے اور پھر ساجد نے دوبارہ عمل شروع کر دیا۔ ناصر کے کان اپنے عقب میں دروازے کے باہر ابھرنے والے قدموں کی چاپ پر اٹک گئے تھے، جو اب دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے میں زور کا کھٹکا ہوا اور ایک تیز غیر انسانی غراہٹ ابھری۔ دونوں ٹھٹک کر اپنی گردنیں موڑے عقب میں دیکھنے لگے اور جیسے خوف سے ان کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا ہو۔ دروازے پر ایک نہایت بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق کسی چوپائے کی طرح رینگتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ وہی مخلوق تھی جس نے شگفتہ کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اپنی موت کو آواز مت دو، عمل جاری رکھو، عامل رنگاماتی کی تیز آواز گونجی اور پھر دونوں واپس پلٹ کر کھوپڑی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد ساجد نے عمل شروع کر دیا۔ وہ غیر انسانی مخلوق ہولناک انداز میں غراتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اونچے کوہان کے عقب سے نکلی ہوئی موٹی دم اینٹوں کے فرش پر سرسرا رہی تھی۔ وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق بہت غصے میں تھی اور اپنی بغیر پپوٹوں والی بڑی بڑی انگارہ آنکھوں سے ان دونوں کو گھورے جا رہی تھی اور بار بار اپنی موٹی دم زمین پر زور زور سے پٹک رہی تھی۔ ناصر اور ساجد پر مارے خوف و دہشت کی بری طرح لرزہ طاری تھا، مگر عامل رنگاماتی کی کڑی سرزنش پر سختی سے عمل کرتے ہوئے ساجد اپنے عمل میں مصروف رہا۔ اس دوران اس شیطانی مخلوق کی دم قبر پر دھری کھوپڑی پر پڑی تو قبر کے اندر سے ایک کری چیخ بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے قبر پھٹتے ہی ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ قبر میں اٹھ بیٹھا۔ ساجد اور ناصر دہشت زدہ ہو کر کئی فٹ پیچھے جا پڑے۔ شیطانی مخلوق اور وہ ڈھانچہ زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔
ناصر اور ساجد کے لیے یہ بڑے دہشتناک مناظر تھے۔ عمل جاری رکھو، عمل جاری رکھو، عامل رنگاماتی کی تیز آواز ابھری۔ ساجد نے دوبارہ اس کے بتائے ہوئے عمل کا ورد شروع کر دیا۔ قبر پر دھری کھوپڑی ڈھانچے کے اندر سے نکلنے پر ایک طرف کو سرک گئی تھی۔ ڈھانچہ دوبارہ قبر میں لیٹ گیا۔ کھوپڑی کی آنکھوں والے دو گڑھوں سے دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے۔ آج کا عمل پورا ہو چکا تھا۔ وہ شیطانی مخلوق بھی غائب ہو گئی تھی۔ کھوپڑی سے دھواں اٹھنے کا مطلب تھا کہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ناصر نے جلدی سے کھوپڑی اٹھا کر تھیلے میں ڈالی، لالٹین سنبھالی اور ساجد کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ پھر جب اس زنگ آلودی آہنی سریے میں پروئی ہوئی لاش کے قریب سے گزرنے لگے تو دفعتاً ہی لاش کے بے سدھ جھولتے ہوئے وجود نے حرکت کی اور ملتی جانا لہجے میں چلا کر بولا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ لاش ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ اب تو ناصر اور ساجد کا مارے دہشت کے برا حال ہو گیا۔ وہ دوڑ پڑے، پوری اندھیری کوٹھی کے در و بام چیخ پڑے، بھاگو، پکڑو، جانے نہ پائیں، جیسی کری آوازیں واضح ابھرنے لگیں۔ مگر ناصر اور ساجد دیوانہ وار دوڑتے ہوئے اندھیری کوٹھی کے مرکزی دروازے سے باہر شکستہ احاطے میں آ گئے۔ گیٹ کا رخ کیا۔ جب وہ اندھیری کوٹھی کے ٹوٹے ہوئے گیٹ سے باہر نکلے تو ہر سو گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ خبردار، رک جاؤ، کون ہو تم؟ اچانک ایک آواز پر وہ دونوں بری طرح ٹھٹک کر رکے اور بیک وقت عقب میں مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک شخص ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی پکڑے قریب ہی کھڑا تھا۔ یہ محلے کا پرانا چوکیدار خان چاچا تھا۔ اس نے دونوں کے چہروں پر ٹارچ کی روشنی پھینکی تھی۔ بھاگو ساجد، ناصر نے کہا اور پھر دونوں دوڑ پڑے۔ اگلے دن پورے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ خبر یہ تھی کہ رضوی نامی جس شخص نے وہ اندھیری کوٹھی خریدی تھی، اس کی لاش اس کوٹھی کے اندر ایک سریے میں پروئی ہوئی پائی گئی۔ جب رضوی کے گھر والے انہیں تلاش کرتے ہوئے کوٹھی کے اندر داخل ہوئے تو انہیں رضوی کی لاش پڑی ملی۔ اسی وقت پولیس کو اطلاع دے دی گئی تو خان نے پولیس کو بتایا کہ رضوی نے یہ کوٹھی خرید لی تھی اور وہ انہیں بتائے بغیر شاید کسی وقت اس اندھیری کوٹھی کا تنہا معائنہ کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے جہاں ان کو قتل کر دیا گیا۔ آسیبی چکر میں یہ بات یہیں ختم ہو جاتی اگر وہ چوکیدار خان چاچا اس رات ناصر اور ساجد کو اندھیری کوٹھی سے چوروں کی طرح نکل کر بھاگتے ہوئے نہ دیکھتا۔ وہ چونکہ محلے کا چوکیدار تھا اس لیے ناصر اور ساجد کو خوب اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے فوراً پولیس کو بتا دیا کہ اس رات اس نے ان دو لڑکوں کو دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک تیمور کا بیٹا ساجد اور دوسرا شفقت علی خان کا بھانجا ناصر تھا۔ چنانچہ پولیس نے بیک وقت دونوں گھروں پر چھاپا مار کر ناصر اور ساجد کو رضوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا اور سیدھا تھانے لے گئی۔ دونوں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ ناصر اور ساجد اس ناگہانی افتاد پر بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ تھانے کا انچارج ایک خرانٹ ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ وہاں ابھی تک کوئی ایس ایچ او تعینات نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی یہ علاقہ ایسا تھا یہاں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، اور ظاہر ہے جہاں راوی چین ہی چین لکھے تو وہاں اوپر کی آمدنی کا کیا جواز۔ اس لیے کوئی یہاں ٹرانسفر ہو کر آتا بھی تھا تو چند روز ٹھنڈ کے بعد دوبارہ اپنا تبادلہ کروا لیتا۔ لے دے کر ایک ہیڈ کانسٹیبل عنایت ہی رہ گیا تھا جو خود کو حوالدار کہلانا زیادہ پسند کرتا تھا۔ وہ ایک خرانٹ صورت پکی عمر کا شخص تھا۔ چھوٹی موٹی چوری چکاری کی وارداتوں میں دینے دلانے کا سلسلہ بھی لگا رہتا تھا، مگر بات چند چھوٹے نوٹوں سے آگے نہ بڑھی تھی۔ لیکن اتنے عرصے بعد اس محلے میں قتل کی اس لرزہ خیز واردات پر وہ خود بھی چونکے بنا نہ رہ سکا۔ اب ساجد اور ناصر اس کی گرفت میں تھے جنہیں اس نے مقتول رضوی کے قتل کے جرم میں شک کی بنا پر لاک اپ کر دیا تھا۔ اندھیری کوٹھی میں ہونے والی لرزہ خیز واردات کی نوعیت سنگین تو تھی، لیکن ابھی پوری طرح اس کے ٹھوس شواہد اور محرکات سامنے نہیں آئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چوکیدار خان چاچا کو بھی طلب کر لیا تھا اور دونوں مشتبہ ملزموں ناصر اور ساجد کو اپنے کمرے میں بلا کر ان سے تفتیش شروع کر دی۔ اس دوران ایک اردلی نے اندر آ کر حوالدار عنایت کو یہ اطلاع بھی دی کہ ملزمان کے والد تیمور اور شفقت ان سے ملنے آئے تھے، مگر اس نے نہ صرف ملانے سے صاف انکار کر دیا بلکہ انہیں 2-3 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر تھانے سے چلتا کر دیا تھا۔ وہ ایک کرسی میں دھنسا ہوا تھا اور دونوں ٹانگیں میز پر پھیلائے تھا۔
ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ڈنڈا بھی نظر آ رہا تھا۔ ساجد اور ناصر دونوں اس کے سامنے کھڑے تھے، جبکہ چوکیدار خان چاچا بھی ساتھ کھڑا تھا۔ حوالدار ناصر نے پہلے ناصر اور ساجد کو خشمناک نظروں سے گھورا، پھر قریب کھڑے خان چاچا کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، اب مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ، مگر مختصر الفاظ میں۔ خان چاچا کے چہرے پر ازحد بیزاری کے تاثرات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آج دن میں کئی بار یہاں بلایا جا چکا تھا۔ بہر طور حکم حاکم مرگ مفاجات کے مستاق وہ بتانے لگا، کل رات 2:15 بجے کے قریب میں اپنا چوتھا گشت مکمل کر کے اندھیری کوٹھی کے سامنے سے گزرنے لگا تو مجھے یہ دونوں بدحواسی کے عالم میں اس کوٹھی کے اندر سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے انہیں خبردار کہہ کر روکنے کی بھی کوشش کی، مگر یہ دونوں میری طرف دیکھنے کے بعد خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ جوڑ کر حوالدار عنایت سے ملتجیانہ لہجے میں کہا، حضور اب مجھے جانے دیں، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پھر دوبارہ مجھے رات کو اپنی ڈیوٹی بھی سنبھالنا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اب تم۔ بالآخر حوالدار عنایت نے اسے جانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد وہ متوحش اور پریشان کھڑے ساجد اور ناصر کی طرف گھورتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے قریب پہنچ کر دونوں کو مخاطب کر کے بولا، مقتول رضوی سے تم دونوں کی کیا دشمنی تھی؟ دشمنی؟ ناصر حیرت آمیز پریشانی سے بولا، جناب ہم تو رضوی صاحب کو جانتے تک نہیں ہیں، تو پھر تم نے ان کا قتل کیوں کیا؟ حوالدار نے سرخ آنکھوں سے ناصر کو گھورا، ہم نے یہ قتل نہیں کیا، ہم نے تو آج تک مکھی بھی نہیں ماری۔ اس بار ساجد نے کہا، اچھا؟ حوالدار نے استہزائیہ انداز میں کہا، تو پھر اس رات اندھیری کوٹھی میں کھانا پکانے گئے تھے تم دونوں؟ ہم ویسے ہی گئے تھے، ہمیں ایک عرصے سے اس اندھیری کوٹھی کے بارے میں تجسس تھا۔ ناصر نے کہا، کیوں تم کوئی شرلاک ہومز کی اولاد ہو جو اتنی دیدہ دلیری اور بہادری کے ساتھ وہاں گئے تھے؟ حوالدار نے غصے سے دانت پیس کر کہا، میں کہتا ہوں مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم دونوں نے رضوی کا قتل کیوں کیا، ورنہ میرا یہ ڈنڈا دیکھ رہے ہو نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا سیاہ رول دونوں کے چہروں کے سامنے لہرایا اور اپنی بات مکمل کی۔ یہ پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ مان ایک بار پھر اردلی اندر داخل ہوا اور مودبانہ لہجے میں بولا، جناب مقتول کے وارثین آئے ہیں، بھیج دو انہیں اندر، حوالدار نے کہا اور اردلی سر جھکائے باہر نکل گیا۔ ذرا دیر بعد دو افراد سوگوار چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دونوں کی عمریں 25-30 کے درمیان تھیں۔ صورتیں بھی ایک دوسرے سے تقریباً ملتی جلتی تھیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ یہ دونوں مقتول رضوی کے بیٹے تھے، مگر ان کے ہمراہ دو مزید افراد بھی اندر داخل ہوئے۔ ایک تو تیمور تھے اور دوسرا شخص ناصر کا ماموں شفقت تھا۔ حوالدار عنایت نے بڑی قہر آلود نظروں سے ان دونوں کو گھورا تو مقتول کے ایک بیٹے نے حوالدار سے کہا، حوالدار صاحب ان دونوں کو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس کی بات سن کر حوالدار چونکا۔ جی حوالدار صاحب، دوسرے بیٹے نے کہا، آپ ان دونوں کے بچوں کو چھوڑ دیں، ہمارے ابو کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ ان کی بات سن کر حوالدار عنایت نے اس بار دونوں کو گھورا اور ذرا سخت لہجے میں کہا، آپ اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے یہ دونوں اجنبی ہیں اور نہ ہی ہمارے یا ہمارے مرحوم ابو کی طرف سے کوئی دشمنی ہے، یہ کوئی دوسرا چکر ہے۔ پہلے بیٹے نے کہا، یہ پتہ لگانا ہمارا کام ہے۔ کمال ہے، آپ کے والد کا بے دردی سے قتل ہو گیا اور جائے واردات سے یہ دونوں لڑکے بھاگتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ… حوالدار صاحب، مان تیمور نے اس کی بات کاٹ کر سنجیدہ لہجے میں کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق رضوی صاحب کا قتل شام 6 اور 7 بجے کے درمیان ہوا ہے، جبکہ میرا بیٹا ساجد رات گھر پر ہی تھا۔ یہ دیکھیے پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ یہ کہہ کر تیمور نے اپنی جیب سے رپورٹ کی ایک کاپی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ حوالدار نے رپورٹ لینے کی زحمت تک گوارا نہ کی اور کرخت لہجے میں بولا، آپ باہر جائیں، میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ تب ناصر کے ماموں نے حوالدار سے کہا، او جی تھانے دار صاحب، معاملہ صاف ہے، کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ملا اور آپ نے ہمارے بچوں کو گرفتار کر لیا محض اس وجہ سے کہ انہیں اس اندھیری کوٹھی سے نکلتے دیکھا گیا، جبکہ مقتول کے وارثوں کو بھی پورا یقین ہے کہ یہ قتل بچوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ سارا چکر اس اندھیری کوٹھی کا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس اندھیری کوٹھی میں آصیب نے برسوں سے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جو بھی اسے خریدنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس آصیب کا شکار ہو جاتا ہے۔ حوالدار بری طرح تل ملا کر رہ گیا، کیونکہ اندھیری کوٹھی سے متعلق ایسی داستانیں عام تھیں۔
پھر مقتول کے دونوں بیٹے بھی ناصر اور ساجد کی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ظاہر تھی۔ یہ بات سب کو تسلیم تھی کہ مقتول رضوی اس اندھیری کوٹھی کے خونی آسیب کا ہی شکار ہوئے ہیں۔ یوں بات آئی گئی ہو گئی اور ساجد اور ناصر کو ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث چھوڑ دیا گیا۔ یوں پولیس کا قصہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔